وعلیکم السلام۔ باجی پیج نمبر 37۔ نہیں، ہاں، عزیز کے بعد غریب دیکھیے، کھولیے گا تو 37۔ ہاں غریب، بس یہیں پہ روک دیں 36 میں۔ آج اسٹوڈنٹس کدھر غائب ہیں؟ کیا سب سو رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کدھر غائب ہیں؟ آپ میرے خیال سے گرامر کی کلاس، اسپوکن کلاس میں بھی نہیں تھی نا شاید؟ میم تھی؟ اس دفعہ نہیں لے سکی جی، بزی تھی، کچھ کام تھا تو اس وجہ سے نہیں لے سکی تھی۔ تو آج ہم تو 3 بجے سے ویٹ کر رہے ہیں، شاید اسٹوڈنٹ اس لیے اب نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ کلاس آج نہیں ہونی، تو لنک 3 سے 4 بجے کا آیا ہوا تھا نا۔ جی 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 جی، لنک تو 3 سے 4 بجے کا آیا تھا، میں بھی جوائن کر رہی تھی، میں میرا بھی خود بھی جوائن ابھی نہیں۔ ویسے میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا، بک بھی ساتھ رکھی ہوئی تھی، تو ہیرا سسٹر کی کال آئی، میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا کلاس ہو رہی ہے شاید، جیسے چیک کیا تو آن، پہلے میں 2 3 دفعہ ٹرائی کیا تو نہیں تھی میٹنگ آن، جی باقی بھی شاید ان میں کے ایشو۔
میرا بھی یہی تھا مسئلہ، میری بھی کیا کہتے ہیں، میں نے بھی 2-3 دفعہ 3:15 بجے تک میں لگاتار کرتی رہی ہوں جوائن، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا میرا. پھر میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہو، میں نے کہا جی کائنڈلی نیکسٹ ٹائم اس طرح سے ہو تو مجھے ضرور انفارم کر دیں تاکہ میں 3 بجے ہی کلاس سٹارٹ کرواؤں. انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. سسٹر عائشہ آپ سٹارٹ کر لیجئے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے خبر احد میں تیسری قسم کے بارے میں. آج ہم بات کریں گے غریب کے بارے میں. سب سے پہلے ہم نے متواتر کے بارے میں بات کی تھی، متواتر سے نیچے پھر مشہور، مشہور سے نیچے پھر آیا عزیز، اور عزیز سے نیچے آج جو ہے انتہا کو جو ہے پہنچتی ہے وہ ہے حدیث غریب کے بارے میں. آج ہم بات کرتے ہیں. متواتر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، جس کے یعنی کہ زیادہ ہر طبقے میں زیادہ یعنی کہ وہ روات ہوں، اور کم از کم ایک مختار قول کے مطابق 10 ہونے چاہیے. 10 سے زیادہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ متواتر کہلاتی ہیں. مشہور ہم نے اس کو دیکھا تھا جس میں کم از کم ہر طبقے میں تقریباً 3 راوی ہوں، اور عزیز میں ہم نے دیکھا تھا جس کے کسی طبقے میں 2 راوی لازمن ہوں، اور اس سے زیادہ ہو جائیں تو کوئی وہ نہیں ہے، زیادتی نقصان دہ نہیں ہے. آج ہم دیکھیں گے غریب کو، اور یہ وہ ہوتی ہے جو آخری یعنی کہ انتہا ہوتی جاتی ہے. اچھا، ہم یہ جو بحث ساری پڑھ رہے ہیں یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے ہے. کوالٹی کے اعتبار سے نیکسٹ ہماری جو بحث شروع ہوگی نیکسٹ ویک میں وہ ہوگی. یہ ہم نے ساری جو بحث پڑھی ہے روات کی تعداد کے بارے میں پڑھے، یعنی کہ کتنی کتنی کوانٹٹی کہاں کہاں کتنی کتنی ہونی چاہیے. تو آج ہم پڑھیں گے غریب، اس کی لاسٹ، اس سے نچلا درجہ عزیز سے جو نیچے درجہ آتا ہے غریب کا. لغوی تعریف ہے غریب کی. لغوی لحاظ سے اس صفت مشبہ کا صیغہ ہے بمعنی منفرد، یعنی کہ اکیلا یا اپنے اقارب سے دور. پردیسی کو بھی تو غریب کہتے ہیں نا، غریب دیار. اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا غریب دیار میں بیٹھا ہے، یا غریب دیار میں بیٹھا ہوں، اپنوں سے دور. تو اس اصطلاح میں بھی غریب یوز ہوتا ہے. اصطلاح میں غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جسے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو، یعنی کہ جس میں جو روایت کرنے میں صرف یعنی کہ ایک ہی راوی ہو، منفرد ایک ہی راوی یعنی کہ بیان کر رہا ہو. آگے مثال بھی اس کی آئے گی. ہم تعریف کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے گا مشہور میں جو انہوں نے ہمیں تعریف دی تھی وہ 3 کی تھی، عزیز میں جب آیا تو 2 کی آئی کہ ضرور 2 یعنی کہ ہونے چاہیے. اور اب غریب میں جو ہمیں انہوں نے تعریف دی وہ ہے کہ وہ جسے ایک منفرد راوی بیان کرے یا جسے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو. تعریف کی اصطلاحی تعریف کی توضیح دیکھ لیتے ہیں. غریب وہ حدیث ہے جس کا راوی مستقل طور پر ایک ہی ہو، طبقات صنعت میں سے ہر طبقے میں یا بعض طبقات میں، چاہے اس بعض کی تعداد ایک ہی کیوں نہ ہو. باقی طبقات میں اگر ایک سے زیادہ راوی بھی ہو جائیں تو یہ پھر مضر نہیں ہے، یعنی کہ پھر غریب کی تعریف کو نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ اعتبار کم سے کم کا ہوتا ہے. وہی بات کہ اگر کسی طبقے میں 3 بھی ہو جائیں، 4 بھی ہو جائیں، 5 بھی ہو رہے ہوں، لیکن اگر ایک طبقے میں ایک راوی ہے تو ہم کم سے کم کا اعتبار کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے اب ایک طبقے میں 3 ہیں تو 4 ہیں تو ہم اب اس کو مشہور کہہ دیں، عزیز کہہ دیں. ہمیں سارے طبقات کو دیکھنا ہے. کسی ایک طبقے میں بھی اگر ایک یعنی کہ راوی ہمیں مل جاتا ہے، اس کی تعداد ایک مل جاتی ہے، تو ہم اس حدیث کو حدیث غریب کہیں گے. بے شک زیادہ یعنی کہ تبع تابعین بے شک 10 ہیں، آگے ان کے شاگرد جو 20 ہیں، اور تابعی آگے 5 بیان کر رہے ہیں.
सहाबी एक है, सहाबी एक है। देखिए सहाबी एक है, आपको पता है ना, सबसे पहला तबका जो होता है वो सहाबा इकराम का आता है। तो अब सहाबी एक रिवायत कर रहा है, आगे बेशक उनसे तबा ताबीन जो 10 हैं, उनके शागिर्द आगे 20 बयान कर रहे हैं, और आगे मजीद 5 और बयान कर रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको गरीब कहेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने एतबार जो कम से कम तादाद का करना है वो हमें एक मिला है। तो एक हमें मिला है मुनफरिद रावी, तो इसलिए हम इसको गरीब कहेंगे। एक तबके में इसकी एक, यानी कि हमें कम से कम तादाद का हमने एतबार करना है, तो इस लिहाज से इसको गरीब कहते हैं, इसकी तादाद के एतबार से। बाकी बेशक ऊपर वाले तबकों में 5 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। और ये आखिर में भी इन्होंने ये लिखा हुआ कि असल एतबार किसी एक तबके में कम अज कम का है, तो कम से कम का एतबार करना है, और वो है एक। क्योंकि गरीब की जो हमें इन्होंने डिफिनेशन दी है वो ये दी है कि उसको एक मुनफरिद रावी बयान करे। स्क्रॉल कीजिएगा प्लीज। मैं चले पढ़ देती हूँ, क्या आप लोग के पास बुक्स है? जी मैम है। चलें ठीक है। बहुत से उल्मा ने गरीब पर एक दूसरे नाम का इतलाक किया है, वो है फ़र्द। अब हम गरीब की आगे किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। गरीब की तारीफ तो उन्होंने हमें बता दी कि वो है जिसको एक रावी रिवायत कर रहा हो किसी भी तबके में, उसकी यानी कि एक होनी चाहिए, ऊपर बेशक जितने मर्जी चले जाएं, लेकिन हमने कम अज कम का एतबार करना है। अब इसके आगे मजीद इसके नामों के बारे में इसके बताया जाएगा कि इसको क्या क्या कहते हैं, फिर उनके इकसाम के बारे में बहस की जाएगी। अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि बहुत से उलमा ने गरीब पर एक दूसरे नाम का भी इतलाक किया है, वो है फ़र्द। फ़र्द का मतलब भी अकेला ही होता है, बावजूद ये दोनों यानी कि मुतरादिफ है, दोनों मिलते जुलते ही हैं। अच्छा, और बाज उलमा ने फ़र्क किया है दोनों के दरमियान। अच्छा, बाज ने यानी कि दोनों को यानी कि मुतरादिफ का है, और बाज उलमा ने फ़र्क किया है दोनों के दरमियान। बस इनमें से हर एक को मुस्तकिल किस्म करार दिया है, यानी कि उन्होंने बकायदा इसको एक किस्म यानी कि मुस्तकिल तौर पर कि किस्म करार दे दिया गरीब की, कि ये गरीब अगर इस तरह की होगी तो ये इस तरह होगी। आगे किस्में आ रही हैं तो उससे हमें मजीद और पता लग जाएगा कि बाज़ लोगों ने इसको एक मुस्तकिल किस्म करार दे दी कि इसकी किस्में हैं। लेकिन हाफिज इब्न अजर रहमहुल्लाह दोनों को मुतरादिफ शुमार करते हैं। नुखबतुल फ़िक्र इनकी किताब है, नुखबतुल फ़िक्र में वो दोनों को मुतरादिफ शुमार करते हैं, यानी कि एक जैसा ही लुगतन और इस्तिलाहन। वो कहते हैं कि बेशक अहले इस्तिलाह ने, अहले इस्तिलाह कौन से हैं? जो इस्तिलाह बनाने वाले हैं, ठीक है। बेशक अहले इस्तिलाह ने दोनों के दरमियान फ़र्क किया है इस्तेमाल की ज़्यादती और कमी के एतबार से। अब वो बता रहे हैं कि फ़र्क क्यों किया है अहले इस्तिलाह ने, ज़्यादती और कमी की वजह से। क्या ज़्यादती और क्या कमी की वजह से, अब इन्होंने आगे हमें बताएंगे। बस वो कहते हैं जो फ़र्द का जो अक्सर इतलाक है ना, वो फ़र्द मुतलक पर करते हैं, कि अगर फ़र्द है यानी कि वो फ़र्द का इतलाक करेंगे फ़र्द मुतलक पर, मुतलक मतलब अकेला तन्हा वाहिद एक ही। और गरीब का जो वो कहेंगे वो कहते हैं अक्सर इतलाक फ़र्द निस्बी पर करते हैं, फ़र्द निस्बी पर करते हैं। यानी कि उन्होंने दो इसकी यानी कि इस्तिलाह कर दी उलमा ने, कि एक फ़र्द मुतलक। अब फ़र्द को क्या कह दिया उन्होंने? फ़र्द मुतलक कह दिया, और दूसरी वाली को कह दिया गरीब, गरीब निस्बी कह दिया, फ़र्द निस्बी कह दिया। अब हम इनके इकसाम के बारे में पढ़ेंगे, और वो फिर वहाँ पे इनकी तारीफात दी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो है गरीब के तफर्रुद के महल के एतबार से दो किस्में हैं। तफर्रुद मतलब अकेला, मुनफरिद होना। एक है गरीब मुतलक, जिसको हम लोग फ़र्द मुतलक भी कहेंगे, आगे आ रहा है लिखा हुआ। और एक है गरीब निस्बी, जिसको हम लोग फ़र्द नस्बी भी कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं गरीब मुतलक या फ़र्द मुतलक के बारे में। गरीब मुतलक या फ़र्द मुतलक, अच्छा एक ही चीज़ है। बस उलमा ने, मैंने आपको बताया ना, कोई किसी ने इसको बिल्कुल मुतरादिफ जाना है, तो किसी ने इसमें थोड़ा कमी ज़्यादती की वजह से इसमें फ़र्क किया है। तो ये देखिए, किसी ने इसको गरीब यानी कि गरीब मुतलक या फ़र्द मुतलक दोनों चीज़ों को एक ही उसमें इन्होंने कंसिडर किया है। अब पढ़ते हैं हम गरीब मुतलक या फ़र्द मुतलक किसे कहते हैं। याद रखें, हम गरीब की तारीफ हम लोगों ने पढ़ी, अब गरीब के आगे हम इकसाम के बारे में पढ़ेंगे, गरीब की कितनी किस्में हैं। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने गरीब मुतलक यानी कि जिसको हम फ़र्द मुतलक भी कह सकते हैं, इसकी तारीफ में लिखा है कि वो है जिसकी सनद की असल में गराबत हो,
یعنی وہ جس کی اصل سند میں سے ایک راوی بیان کر رہا ہو۔ اب یہ اصل سند کیا مطلب ہوتی ہے؟ یعنی کہ صحابی کا طبقہ۔ اب جس طرح کی ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یا اگر آپ لوگوں نے بخاری کی کتاب پڑھی ہو یا کبھی اس کو دیکھے تو شروع کے باب میں ہی امام بخاری نے یہ حدیث لے کر آئے ہیں سب سے شروع میں، انما الاعمال بالنیات۔ یہ غریب ہے۔ غریب کیوں ہے؟ یہ اپنے اصل سند کے اعتبار سے غریب ہے، متن کے لحاظ سے بھی، متن کے لحاظ سے میں آگے آپ کو بتاؤں گی سند کے لحاظ سے کیوں غریب ہے، یہ غرابت اس میں کیوں پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے واحد ہے، ایک ہی ہیں جو یعنی کہ یہاں پہ وہ بیان کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنی اصل سند میں ایک ہی راوی ہیں، اور کسی راوی نے اور کسی نے یہ بیان نہیں کی ہے یہ حدیث۔ تو یہ اپنی اصل سند میں ایک اکیلے راوی ہیں، تو ان کو فرد مطلق کہتے ہیں، یہ ایک اکیلے ہیں۔ اچھا، اس کی مثال انہوں نے آگے دی بھی ہے۔ اس کی مثال ہے حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اس کی روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ اچھا، کبھی یہ تفرد سند کے آخر تک جاتا ہے، یعنی کہ سند کے آخر تک، مثلا ایک راوی نے اب ایک صحابی سے ایک یعنی کہ تابعی نے بیان کیا، پھر ایک تابعی سے آگے تبع تابعی، پھر وہ بھی اکیلے ہی بیان کرے، پھر آگے سے جو آگے ان سے بیان کرے وہ بھی اکیلے بیان کرے، یعنی کہ آخری سند تک نا اکیلے، کبھی یہ تفرد آخری سند تک بھی یعنی کہ چلا جاتا ہے، اور کبھی اس متفرد اکیلے راوی سے متعدد راوی روایت کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے صرف سند کے شروع میں۔ آپ کو پتہ ہے نا سند کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مرفوع حدیث سے، نیچے پھر آتے چلے جائیں، مرفوع حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کا طبقہ آتا ہے جس کو وہ روایت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح نیچے طبقے آتے چلے جاتے ہیں، نیچے پھر درجے چلتے چلے جاتے ہیں، نیچے سند چلتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو سند جو پہلے جہاں سے شروع ہو جاتی ہے وہ ہے وہاں پہ، وہ ہے اصل سند۔ وہ وہاں پہ اصل سند میں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں، تو اس کو ہم لوگ فرد مطلق میں پھر اس کو لے کر آئیں کہ یہ غریب اس لحاظ سے کہ یہاں پہ یہ اکیلے یعنی کہ روایت کر رہے ہیں۔ اب کبھی تو کہہ رہے ہیں یہ تفرد سند کے آخر تک چلے جاتا ہے، میں نے جیسے بتایا ہے کہ چین ایسی چلی جا رہی ہے، ایک سے ایک راوی نے پھر آگے روایت کیا، وہ بھی آگے سے ایک کی کر رہے ہیں، وہ بھی آگے سے ایک کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند کے شروع میں تو ایک راوی نے یعنی کہ روایت کرے، وہ اکیلے تھے، لیکن آگے جو روایت لینے والے ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی نے پھر آگے 2 ہو جائیں گے، آگے 4 بھی ہو جائیں گے، آگے 5 بھی ہو جائیں گے، آگے 7 بھی، 10 بھی، 15، 20 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی یہ تفرد سند کے آخر تک چل جاتا ہے، یعنی کہ تفرد مطلب منفرد ہونا، ایک ہی راوی شروع سند سے روایت کر رہا ہے، اور کبھی یہ متفرد یعنی کہ اکیلے راوی سے متعدد راوی روایت کر لیتے ہیں آگے۔ اچھا، یہ تھی ہماری فرد مطلق جو کہ اصل سند میں پایا جاتا ہے، اصل سند جہاں سے سند شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم دوسری اس کی قسم کے بارے میں، غریب نسبی یا فرد نسبی جس کو کہیں گے، جو علماء کرام نے اس کے نام، جو اصطلاحی اہل اصطلاح نے اس کے نام رکھے ہیں۔ اب غریب نسبی یا فرد نسبی کس کو کہتے ہیں؟ غریب نسبی وہ ہے جس میں غرابت سند کے درمیان میں ہو۔ دیکھیں، فرد مطلق میں ہم نے پڑھا تھا کہ سند کے شروع میں ہوگا، تو سند کے شروع میں جہاں سے سند شروع ہوتی ہے مرفوع حدیث سے نیچے، تو وہاں پہ کون تھے؟ صحابی کا طبقہ تھا، اور اس میں حضرت عمر اکیلے تھے، اور وہ شروع کی سند تھی۔ لیکن غریب نسبی میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس میں غرابت سند کے درمیان میں ہوگی، یعنی کہ سند کے شروع میں تو 2-4 صحابی ہوں گے، لیکن آگے بیچ میں آ کے نا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے رقبے میں کوئی ایک کوئی تفرد، کوئی ایک اکیلا راوی رہ گیا ہوگا، تو غریب نسبی وہ ہے جس میں غرابت سند کے درمیان میں ہو، اس کو اصل سند میں سے ایک سے زیادہ راوی روایت کریں، پھر ان راویوں میں سے ایک راوی منفرد ہو جائے، جیسے کہ میں نے کہا کہ شروع میں صحابی جو ہیں وہ 4 بیان کر رہے ہیں، آگے دوسرے طبقے میں بھی آ کے 5 ہیں، تیسرے طبقے میں بھی، اب چوتھے اور آگے مزید طبقات میں جا کے نا کسی میں ایک راوی آ گیا، تو ہم اس کو پھر یہ فرد نسبی کہہ دیں گے کہ باقی تو پیچھے سے چلے آ رہے تھے، لیکن سند کے درمیان میں جا کے نا تنہا ایک راوی رہ گیا، تو اس کو ہم کہیں گے غریب نسبی۔ فرد مطلق وہ ہوتا ہے، یا غریب مطلق وہ ہوتا ہے جو کہ سند کے شروع میں پائے جاتا ہے، جہاں صحابی کا طبقہ ہوتا ہے، اور جو غریب نسبی ہوتا ہے وہ درمیان میں، غرابت جو ہوتی ہے نا وہ سند کے درمیان میں واقع ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ راوی کوئی جو ہے وہ اکیلا منفرد رہ جائے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دیکھیں، یہ حدیث ہے کہ مالک نے زہری سے روایت کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں اس حال میں کہ آپ کے سر پر پگڑی تھی،
پگڑی مطلب جنگی ہیلمٹ تھا۔ اب زہری سے اس کو نقل کرنے میں مالک متفرد ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پیچھے سے تو راوی اس کو کافی بیان کرتے آ رہے ہوں گے اس حدیث کو، لیکن جب یہ زہری تک پہنچی ہے نا تو زہری کے جو شاگرد ہیں نا امام مالک، وہ انہوں نے پھر یہ اکیلے یہ بیان کر دی، ان کے طبقے میں یہ اکیلے یہ پھر بیان کر رہے ہیں۔ تو مثلا مثال ایسے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقتاً یہ غریبی ہو گئی ہے، اس کے طریق اس کے سند اور ترک ہوں گے۔ مثلا جیسے عطا بن رباح ہے، اس حدیث کو عطا بن رباح بھی روایت کر رہے ہیں، ان سے یعنی کہ دو شاگرد، ایک مثال دے رہی ہوں، اس حدیث کو یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے مثال کے طور پر اس کو عطا بن رباح نے روایت کیا اور آگے ان سے دو روایت کریں۔ اسی طرح حسن بصری سے روایت، حسن بصری نے اس کو روایت کیا، حسن بصری سے آگے چار کر رہے ہیں۔ یہ طبقہ عطا بن ابی رباح کا تھا، یہ حسن بصری کا تھا۔ اب آ گیا زہری کا، زہری سے صرف امام مالک ایک کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی کیا کہتے ہیں یہ مطلقاً یہ وہ ہوگی، یہ فرد نسبی ہوئی ہے۔ نسبی کیا مطلب، یعنی کہ اس کے باقی طبقوں میں تو دو دو چار تھے، لیکن صرف ایک طبقے میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک راوی ہے، تو اس کو فرد نسبی کہہ رہے ہیں کہ جو غرابت ہے نا وہ سند کے درمیان میں آ گئی ہے۔ شروع میں راوی صحیح چل رہے تھے، صحابہ کرام سے بھی تین چار نے کسی نے کی ہوگی وہاں سے بھی، لیکن بیچ میں آ کے نا یہ ترک جو ہے نا ان میں سے کسی ایک راوی جو منفرد ہو گیا، تو اس کو ہم لوگ کہیں گے فرد نسبی۔ اس قسم کا نام ہے غریب نسبی، اسے رکھا گیا کیونکہ اس میں ایک معین شخص کے اعتبار سے تفرد واقع ہوا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ ہے ہی صرف ایک ہی ہے، اور یہ ایک ہی یعنی کہ امام زہری نہیں، امام مالک نہیں امام زہری سے بس اکیلے ایک نے کیے، نہیں، اس کے ترک اور ہیں، سندے اور ہیں، لیکن اس طبقے میں اس میں صرف امام زہری سے امام مالک اس کو بیان کر رہے ہیں، تو تفرد یہاں سند کے درمیان میں واقع ہوا، تو اس کو فرد نسبی کہیں گے۔ اچھا، من انواع الغریب النسبی، اب یہ کہتے ہیں غریب نسبی کی جو بعض اقسام ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ غرابت یا تفرد کی یہاں چند قسمیں ہیں جن کو غریب نسبی سے شمار کرنا ممکن ہے، کیونکہ ان میں غرابت مطلق نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ غرابت مطلق نہیں ہے، بلکہ ان میں غرابت حاصل ہوئی ایک معین شخص کے اعتبار سے۔ غرابت مطلق وہ ہوتی ہے جو سند اور متن میں اکیلی ہو، مثلاً کہ جیسے کہ ہم نے پہلے والی فرد مطلق پڑھا تھا، وہ آگے کیسے سند اور متن میں اکیلے ہوں گے تو میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں۔ یہ ہے فرد نسبی، یعنی کہ اور ہوئی ہے روایتیں اور سندیں آئی ہیں اور ترک آئی ہیں، لیکن ان کے ترک میں خالی ایک شخص امام زہری سے امام مالک نے اکیلے نے کی ہے، تو یہاں فرد نسبی اس کو کہا، یہاں فرد نسبی ہوئی ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی روایت میں ثقہ آدمی کا متفرد ہونا، جیسے محدثین کا قول ہے اس کو کسی ثقہ آدمی نے روایت نہیں کیا سوائے فلاں ثقہ آدمی کے۔ کیا مطلب، یعنی کہ اس حدیث میں اسی سند میں جیسے کہ مثال ہے کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اور آگے تابعی بیان کر رہے ہیں امام زہری، اب دنیا میں کوئی اور کسی تابعی نے اس کو بیان کیا ہی نہیں ہے سوائے امام زہری کے۔ تو یہاں پہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے محدثین کا قول ہے کہ اس کو کسی ثقہ آدمی نے روایت نہیں کیا سوائے فلاں ثقہ آدمی کے۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک معین راوی متفرد ہو دوسرے معین راوی سے، جیسے محدثین کا قول ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک ترک اس کے بہت زیادہ تھے، لیکن ایک طبقے میں جا کے امام زہری سے امام مالک اکیلے ہو گئے ہیں، لیکن باقی دوسرے طریق میں کر رہے ہیں، روات کی تعداد زیادہ ہے۔ عطا بن رباح سے جیسے 2 نے لے لی ہے، حسن بصری سے 4 نے لے لیے، لیکن امام زہری سے ایک ہی امام مالک لے رہے ہیں، تو ایک طبقے میں جا کے یہ ان کے منفرد ہو گئے ہیں، تو یہ پھر اس کو غریب نسبی کے اس میں بعض یہ اقسام میں یہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی چیز کیا ہو سکتی ہے، متفرد ہونا، اور کیسے غریب نسبی کی اور کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک مثال اور یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شہر والے یا ایک سمت والے متفرد ہوں، جیسے محدثین کا قول اس کی روایت میں اہل مکہ یہ اہل شام متفرد ہیں۔ اچھا، غریب نسبی کی اور کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی سکہ راوی سے یعنی کہ روایت کرو اور کوئی نے کسی نے دنیا میں نہ کی ہو، اور دوسری اس کی قسم غریب نسبی میں کیا ہو سکتی ہے، ایک ترک تو بہت سارے ہیں، یعنی کہ سندے تو بہت ساری ہیں، لیکن کسی ایک طبقے میں جا کے ایک راوی جو علیحدہ ہو گیا، جس طرح کہ امام زہری اور امام مالک۔ اچھا، تیسری اس کی فرد نسبی کی اور کیا اگزامپل ہو سکتی ہے، کوئی ایک علاقے والے
اپنے ایک علاقے والوں سے ہی صرف روایت انہوں نے لی ہو، باقی علاقے والوں سے نہ لی ہو، تو وہ متفرد ہو گئے کہ اس یعنی کہ اہل مکہ نے یعنی کہ جیسے کہ اہل مکہ یا اہل شام متفرد ہو، یعنی کہ اہل مکہ نے اہل شام سے لیے یا اہل شام نے اہل مکہ سے لیے، باقی اہل مدینہ یا بصرہ والوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا، اس روایت کے بارے میں ان دونوں نے ہی لیے، وہ اس چیز میں متفرد ہو گئے تو اس کو فرد نسبی، یہ بھی کیٹیگری فرد نسبی میں آ جائے گی۔ اسی طرح ایک شہر والے یا ایک سمت والے یعنی کہ متفرد ہوں، یا دوسرے شہر والے دوسری سمت والے والوں سے روایت کر رہے ہوں، جیسے ان کا قول کہ اہل بصرہ اس روایت میں متفرد ہیں اہل مدینہ سے، یعنی کہ وہی بات ہے، یا تو ایک علاقے والے اپنے ہی علاقے والوں سے روایت کر رہے ہوں، دوسرے والوں کسی کو نہیں پتا ہو، تو اس کو بھی ہم غریب نسبی کہہ دیں گے، بھئی یہ تو یعنی کہ اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے، تو بس یہ اس علاقے والے نے اپنے علاقے والوں سے ہی کی ہے۔ اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس علاقے والوں نے یعنی کہ اہل شام نے اہل بصرہ سے کی ہے یا اہل مکہ سے کی ہے، باقی نہ بصرہ والوں کو پتا ہے نہ مدینہ والوں کو پتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فرد نسبی کہاں کہاں کس طرح آ سکتا ہے کہ کبھی ایک شہر یا علاقے والے بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں، کبھی طبقات میں جا کے بھی بیچ میں ہو سکتا ہے کہ ایک راوی کہیں الگ ہو جائے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک صحابی سے صرف ایک ثقہ راوی نہیں یعنی کہ اس کو لیا ہو، تو یہ بھی فرد نسبی کی کیٹیگری میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے غریب کی ایک اور تقسیم، تقسیم آخر لہو، غریب کی ایک اور تقسیم۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ علماء نے کیا بیان کیا ہے اس کو؟ علماء نے غریب کی سند یا متن کی غرابت کے اعتبار سے درج ذیل قسمیں بیان کی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب علماء نے غریب کی سند اور متن کے اعتبار سے اس کی غرابت کی یعنی کہ وہ بیان کی ہیں، قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، سند اور متن دونوں اعتبار سے غریب ہو۔ کیسے؟ اور وہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جس کے متن کی روایت میں ایک راوی منفرد ہو۔ اب میں بتاتی ہوں یہ کیسے۔ اب وہ علماء نے غریب کی اب سند یا متن کے غرابت کے اعتبار سے بھی یعنی کہ دو کیٹیگری بنا دی۔ ایک کیٹیگری وہ کہہ رہے ہیں کہ سند اور متن دونوں اعتبار سے غریب ہے، بھئی انما الاعمال بالنیات، اس کو بیان کرنے والے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ اکیلے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ اس میں اکیلے بیان کر رہے ہیں، اور وہ متن بھی وہ اکیلے ہی بیان کر رہے ہیں، اس جیسا متن کسی راوی نے بیان بھی نہیں کیا۔ تو یعنی کہ سند اور متن دونوں بیان کرنے میں راوی یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں صحابی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو یہ بھی ایک غرابت کی قسم ہوئی سند اور متن کے اعتبار سے، کہ سند بھی ایک ہی راوی یعنی کہ اس میں جو بیان کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہیں، منفرد ہیں، اور متن بھی ان کے علاوہ کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک حدیث ہے تو یہ سند جس طرح کے مثال کے طور پر ہے، ایک حدیث یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ یعنی کہ بیان کی، اور اسی طرح دوسری جو کیا کہتے ہیں متن جو ہوگا وہ اور ہمیں دوسرے ترک سے بھی کہیں مل رہا ہوگا، جیسے وہ جو بنیہ الاسلام والی ہے، وہ ایک مثال کے طور پر دے رہی ہوں کہ جیسے اس کو مجھے اب ان کے راوی تو نہیں یاد، ایک مثال ہے بالکل فرضی مثال، جیسے ایک اس کو ایک حضرت ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں اچھا اس کے بعد اسی اب یہاں تو ایک طبقے میں تو حضرت ابو ہریرہ نے کر دیا، لیکن یہی متن آگے ہمیں مختلف طرق سے اور بھی مل رہا ہوگا، اور بھی اس کے راوی مل رہے ہوں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات اپنی سند اور متن دونوں کے لحاظ سے اکیلی ہے، غریب ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے راوی جو ہے صحابی جو ہے وہ ایک ہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ سند میں کوئی اور بھی نہیں ہے ان کے طبقے میں، اور متن میں بھی یہ اکیلے انہوں نے ہی بیان کیا، اس کے علاوہ اور یہ کسی نے نہیں بیان کیا۔ ایک دوسری اس کی غریب کی قسم کیا ہے کہ سند کے اعتبار سے غریب ہو، نہ کہ متن کے اعتبار سے۔ ایک تو پہلی انہوں نے کیٹیگری ہمیں بتائی کہ وہ سند کے اعتبار سے بھی غریب ہے، متن کے اعتبار سے بھی غریب ہے، یعنی کہ اس کو راوی ایک ہی بیان کر رہا ہے، سند بھی اسی کی ہے، متن بھی وہی۔ لیکن اب جو دوسری جو کیٹیگری وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سند کے اعتبار سے غریب ہو، نہ کہ متن کے اعتبار سے، یعنی کہ اب میں پورا یہ خلاصہ ہی پڑھ دیتی ہوں، اس سے پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا۔ ہم آگے ہیں، اس سے بھی آگے ہیں، ہم لاسٹ میں پہنچ گئے ہیں، اب اس سے تھوڑے سے پیچھے ہیں، یہ کتابوں کے نام شروع ہو رہے ہیں، اس سے تھوڑے سے پیچھے ہیں، ایک پیج پیچھے جائیں جی، بس نہیں،
اچھا، ایک تو تھا سند اور متن دونوں کے لحاظ سے غریب، وہ میں نے آپ کو بتا دی، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات، اس میں حضرت عمر فاروق اکیلے ہیں، یہ متن یہ سند بھی یعنی کہ اس میں وہ منفرد ہیں اس کو بیان کرنے میں، اور متن بھی ان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ اب جو دوسری کیٹیگری علماء کرام نے دی ہے وہ کہتے ہیں سند کے اعتبار سے غریب ہو، نہ کہ متن کے اعتبار سے، جیسے وہ حدیث جس کے متن کو بلکہ سند کے لحاظ سے غریب ہو، یہ ایسی حدیث ہے جس کے متن کو صحابہ کی جماعت نے روایت کیا ہو، پھر ایک دوسرے صحابی سے صرف ایک شخص روایت کرے، ایسی حدیث کے بارے میں ترمذی کہا کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس طریق روایت سے غریب ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں کو اگر کبھی ترمذی کتاب پڑھنے کا اگر آپ نے کبھی پڑھی ہو یا آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہو، تو اس میں نا جو امام ترمذی ہے نا، وہ اکثر لکھتے ہیں کہ غریب من ھذا الوجہ، یہ اس اعتبار سے غریب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ مثلا امام ترمذی ایک روایت لے کر آئیں کہ مجھے فلاں نے بیان کی، فلاں نے بیان کی، ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب راوی پیچھے کون ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ۔ اب جابر سے ایک اور راوی بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہشام بن عروہ، یہ روایت حضرت بکر صدیق سے بھی آئی ہے، حضرت عمر سے بھی آئی ہے، اور یا عبداللہ بن عمر سے بھی آئی ہے، لیکن امام ترمذی جو اکثر طور پر روایت نقل کرنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں غریب من ھذا الوجہ لا نعرف من ھذا الوجہ، ہم اس روایت کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام ترمذی یہ کیوں کہتے ہیں؟ مثلا امام ترمذی اور پھر آخر میں نا امام ترمذی جب حدیث آپ دیکھیے گا، کبھی آپ کو ترمذی پڑھنے کا اتفاق ہو، انشاءاللہ ہو، آپ لوگ پڑھیں، تو وہ حدیث کے نیچے نا یہ لکھنے کے بعد نا آگے لکھتے ہیں وفی البابی، آگے لکھتے ہیں وفی البابی عمر رضی اللہ عنہ عن عائشہ عن اور بھی کوئی ہشام بن عروہ، ایسے بھی لکھ دیتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے، ہم اس کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتے، اور دوسری طرف یہ لکھ دیتے ہیں وفی البابی، اور اس باب میں ان سے یعنی کہ آئی ہیں۔ مثلا ایک امام ترمذی کی ایک حدیث وہ روایت بیان کر رہے ہیں ام سلمہ کے اس سے، اب ام سلمہ سے جو ایک اکیلے راوی آگے بیان کر رہے ہیں، اب امام ترمذی نے ان کی روایت وہاں پہ لکھ دی، اور لکھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے پاس اس سند سے آئی ہے، لیکن اس سند سے آئی ہے بھائی یہ غریب ہے سند کے اعتبار سے۔ اب متن جو بھی ہوگا نا، اس کا متن وہ اور بہت ساری دوسری حدیثوں میں آپ کو اس جیسا متن مل جائے گا۔ پہلی والی میں تو تھا نا کہ سند اور متن دونوں کے لحاظ سے وہ غریب ہے، یعنی کہ وہ متن کسی اور نے بیان نہ کیا ہو، جیسے انما الاعمال بالنیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے وہی بیان کیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں بیان کیا۔ لیکن یہاں دوسری کیٹیگری میں کہہ رہے ہیں سند تو ایک ہے، یہ ام سلمہ سے یعنی کہ جس طرح کے آئی، ایک مثال کے طور پر میں جیسے دے رہی ہوں، لیکن وہ آگے لکھتے ہیں وفی الباب، اور اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت عمر، یعنی کہ یہ جو اس حدیث کا متن آیا ہے نا، جو یہ ام سلمہ والی میرے تک پہنچی ہے، یہ ایسا ہی سیم جو متن ہے نا، یہ فلاں فلاں باب میں بھی آیا ہے، وہاں پہ بھی آیا ہے، میرے پاس یہ اسی پر، میرے پاس خالی ام سلمہ سے آیا ہے سند، جو کہ میرے پاس یہ اسی سے آئی ہے، لیکن جو اس کا متن ہے نا، یعنی کہ یہ حدیث یہ فلاں فلاں باب میں بھی آئی ہے۔ تو یہ امام ترمذی کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ میرے پاس ایک ہی سند سے آئی ہے، تو اس لیے وہ اکثر کہہ دیتے غریب من ھذا الوجہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث کہیں اور آئی نہیں ہے، اس کا متن کہیں اور، پھر نیچے وہ باب کو لکھتے بھی ہیں کہ اس باب میں یہ فلاں فلاں صحابی سے یا فلاں فلاں تابعی سے یہ آئی ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ متن یہاں پہ کہیں اور بھی آیا ہے۔ تو یہ اس کی دو کیٹیگری بن گئی، علماء نے غریب یعنی کہ غریب کی سند یا متن کی غرابت کے اعتبار سے، ایک تو ایک سند جو ہے اور متن دونوں اعتبار سے غریب ہو، یعنی کہ اس کی سند اور متن اس صحابی کے علاوہ کہیں اور نہ آیا ہو، کسی سے نہ مروی ہو، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات، اکیلے اس کو منفرد راوی صحابی حضرت عمر فاروق بیان کر رہے ہیں، اور متن بھی وہی بیان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی نے ان کا متن کہیں اور پہ نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری کیٹیگری ہے جو امام ترمذی کے انہوں نے مثال کے طور پر دی کہ ان کے پاس تو ایک سند سے آ گئی ہے، لیکن جو وہ کسی بھی حدیث کا جو متن بیان کر رہے ہیں وہ کسی اور آگے بکس میں بھی آیا ہوا ہے، وہ اکیلے خالی ان کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ اس میں نہیں، وہ آگے بھی متن کسی اور حدیث کی بکس میں آیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مم مزاعن الغریب، حدیث غریب کے بعض مقامات کون کون سے ہیں؟
یعنی حدیث غریب کے پائے جانے کی جگہیں، جس کی مثالیں بہت زیادہ کہاں کہاں ہمیں حدیث غریب جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ نمبر ایک، مسند البزار میں مل سکتی ہیں، اور المعجم الاوسط لطبرانی میں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اشہر المصنفات میں اس کے بارے میں جو مشہور کتابیں جو غریب سند ان کے بارے میں جو لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے ہیں غرائب مالکن ہے للدار قطنی کی، دار قطنی کی غرائب مالک ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہیں دوسری جو کتاب اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں وہ ہے الافراد للدار قطنی ایزن، دار قطنی کی افراد ہے۔ اس میں سند اور متن میں دونوں میں غرابت پائی جا رہی ہوگی، غریب روایت جمع کی گئی ہیں اس کتاب میں الافراد میں۔ اور جو غرائب و مالک ہے نا، اس میں وہ والی روایت جمع کی گئی ہیں جو کہ امام مالک امام زہری سے بیان کرنے میں اکیلے اکیلے ہیں نا، جن روایت میں ان میں زیادہ وہ روایت پائی جا رہی ہوگی کسی طبقے میں۔ اور تیسری جو اس کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے السنن التی تفرد بکل سنت منہا اہل بلدت لابی داؤد سجستانی جی، ابو داؤد سجستانی کی کتاب السنن، یہ جو کتاب ہے التی تفردہ، یہ والی ہے، یہ وہ ہے یہ جو ہم نے تیسری کیٹیگری پڑھی تھی جو علاقوں کے لحاظ سے منفرد ہوتی ہے، جس میں ایک علاقہ ایک علاقے والوں کے ساتھ ہی یعنی کہ روایت کر رہا ہو، یا ایک علاقہ کسی دوسرے کے ساتھ کر رہا ہو تو باقیوں کو نہ پتہ ہو اس روایت کے بارے میں۔ تیسری بک میں ایسی کیٹیگری کی احادیث غریب کو، ایسے فرد نسبی کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ تھی ہماری ساری غریب کی آج بحث، یہ تھوڑی سی طویل تھی، تو اس کے بارے میں آپ اس کو دیکھیے گا۔ اس کی اقسام کے بارے میں غریب میں خلاصہ تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں تاکہ اور ایزی ہو جائے آپ کے لیے، کہ غریب وہ ہوتا ہے جس کو ایک منفرد راوی روایت کر رہا ہو، مشہور وہ تھا جس کو تین کم از کم راوی روایت کر رہے ہوں، دو عزیز وہ تھا جس میں کم از کم طبقے میں دو ہو۔ یاد کریں، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ جو ہم نے ابھی ساری بحث پڑھی ہے خبر احاد کی تقسیم، یہ ہم نے کوانٹٹی کے لحاظ سے پڑھی ہے، ابھی ہم نے کوالٹی کے لحاظ سے نہیں پڑھی۔ کوالٹی کے لحاظ سے ہماری اگلی بحث جو نئی شروع ہوگی وہ کوالٹی کے لحاظ سے ہوگی، قوت اور ضعف کے اعتبار سے۔ ابھی جو ہم نے تینوں بحث پڑھی ہیں، مشہور پڑھی ہے، عزیز پڑھی ہے، غریب پڑھی ہے، یہ کوانٹٹی کے لحاظ سے پڑھی ہے، روات کی تعداد کے لحاظ سے پڑھی ہے، کتنی تعداد کہاں کہاں کس طبقے میں ہونی چاہیے، تو اس حدیث کو ہم لوگ کون سی کہیں گے، خبر مشہور کہیں گے یا خبر عزیز کہیں گے یا خبر غریب کہیں گے۔ آج ہم نے خبر غریب کے بارے میں بات کی کہ وہ ہے جسے ایک منفرد راوی روایت کر رہا ہو۔ پھر اس کے بارے میں ہم نے اقسام کے بارے میں پڑھا، کچھ علماء نے اس کو یعنی کہ مترادف ہی کہا کہ ایک جیسی ہیں، کچھ نے اس کا نام رکھا ہے کہ فرد مطلق ہوتا ہے، ایک فرد نسبی ہوتا ہے۔ فرد مطلق وہ ہوتا ہے جو سند کے شروع میں ہی آ جائے، یعنی کہ وہاں پہ غرابت آ جائے جہاں پہ صحابی اکیلا ہو، اور فرد نسبی وہ ہو جاتا ہے جو سند کے درمیان میں آ جاتا ہے، جہاں پہ جا کے کوئی صحابی تو شروع سے چلے آ رہے ہوں گے لیکن کسی ایک بیچ میں جا کے کوئی ایک راوی جو ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے کسی روایت لینے میں، تو اس کو فرد نسبی کہتے ہیں۔ لیکن اس کو مطلقاً آپ حقیقتاً اس کو آپ غریب کا وہ نہیں کہہ دیں گے، یہ غریب ہی ایک۔ آگے مزید غریب سند اور متن کے اعتبار سے پھر انہوں نے مزید علماء نے ایک کیٹیگری بیان کی ہے۔ یہ پہلے ان کے اپنے غریب اس کے فرد مطلق اور فرد نسبی کے لحاظ سے کی ہے، اس کے بعد سند اور متن کے اعتبار سے پھر علماء کرام نے دو کیٹیگری بیان کی ہے کہ وہ حدیث جو سند کے لحاظ سے بھی یعنی کہ اس میں غرابت ہو اور متن کے لحاظ سے بھی غرابت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ سند کو بیان کرنے والا بھی اس میں ایک ہی راوی ہو اور متن کو بیان کرنے والا بھی ایک ہی یعنی کہ راوی ہو، اس کے علاوہ وہ متن جو ہے کسی اور راوی نے نہ بیان کیا ہو، تو وہ بھی انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ اور اس میں انما الاعمال بالنیات ہے کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ اکیلے ہیں، اس میں سند کے شروع میں اکیلے، اور اس متن کو وہ بیان کرنے والے بھی اکیلے ہیں، اس کے علاوہ کہیں پہ کسی نے یہ متن بیان نہیں کیا۔ پھر دوسری کیٹیگری انہوں نے بتائی کہ یہ تو سند اور متن دونوں کے لحاظ سے اس میں غرابت تھی، دوسری کیٹیگری بتائی کہ متن کے لحاظ سے نہیں، سند کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، کوئی ایک وجہ سے سند میں آ رہی ہے، تفرد آ رہا ہے، لیکن باقی کوئی اور وہ اس حدیث کا متن ہوگا وہ باقی اور ہمیں احادیث کی بکس میں کہیں نہ کہیں اور پہ مل جائے گا، کسی طرق سے ہمیں مل جائے گا، کسی اور راوی نے اس کو کہیں بیان کیا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بارے میں مشہور ہم نے کتابیں دیکھی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے جی، یہ تھی ہماری ساری غریب اس پر ہماری جو ہے ہماری بحث جو ہے وہ ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟
جی میم تھوڑا سمپل اگر کر کے، ویسے تو جو بک پہ لکھا ہوا ہے اس میں ورڈنگ ذرا ٹف ہوتی ہے نا، تو ایک دم مشکل سے سمجھ آتا ہے، لیکن اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ مجھے کیا سمجھ آئی ہے، جی جی بتائیں بتائیں، کیونکہ بالکل. یہ تھوڑا مشکل تھا آج نا. جی جی، یہ اچھا تھوڑا میم، ہاں جی بالکل میم، غریب سے مراد وہ حدیث ہے جس میں راوی ایک ہی ہوتا ہے، جی اور اس میں ہاں ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے اور ان کے پاس ایک ہی انسان موجود تھا، اب ظاہر ہے وہ ایک ہی راوی ہوگا، اور متن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات صرف اسی راوی کو کہی ہے، اس کے علاوہ جی اور جی کہیں نہیں، بالکل. کسی دوسری جگہ جی نہیں جی کہی، تو متن بھی بالکل. سیم ہی رہا، ایک ہی متن مطلب اور ایک ہی راوی، ایک جی سچویشن یہ جی ہوئی. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اچھا بالکل دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کو مختلف جگہ پر بیان کیا، جس کی وجہ سے متن بدل گیا، متن یعنی کہ ورڈنگ تو چینج ہو سکتی ہے نا. جی، ورڈنگ بھی چینج ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے نہیں کہ وہاں پہ جو انما الاعمال بالنیات والی وہاں پہ حضرت عمر اکیلے ہوں گے، لیکن جو ہوں باقی جو احادیث ہے وہاں پہ کیا پتہ 10 صحابی بیٹھے ہوں، ہر صحابی کا الگ الگ طبقہ ہو جائے گا. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک حدیث اور بھی کوئی بیان کی ہو، کوئی بھی حدیث کوئی بھی مثلاً بیان کی ہو، لیکن وہ 10 صحابی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، صحابہ کرام. اب وہ 10 صحابہ کرام نے سنی ہوگی، اب ہر کسی سے 10 صحابہ کرام سے اب سنی، تو ہر ایک صحابی سے مختلف لوگوں نے آگے سے آگے سنتے، پھر آگے سے آگے تبع تابعین، پھر ان کے مختلف وہ پہنچ گئے. تو متن تو بیان ہوتا رہا، ترک چینج ہو گئے. متن وہی رہا، ترک چینج ہو گئے. مثلاً مثال ایک حدیث ہے جو کہ مثال کے طور پر 5 صحابی نے سنی، وہاں پہ 5 صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوں گے، بیٹھے تھے. ایک مثال دے رہی ہوں میں، بالکل فرضی مثال. اور حضرت بکر صدیق بھی ہوں، حضرت علی بھی ہوں، حضرت عثمان بھی ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور یعنی کہ حضرت معاذ بن جبل، یہ سارے ہوں. اب سب نے یہ حدیث سنی، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کیا، اب انہوں نے سنی. اب انہوں نے آگے جا کے لوگوں کو حدیث بتائی. اب وہ جس نے آگے لی تو وہ ہر ایک کا ترک الگ الگ بن گیا، کسی نے جس سے سنی وہ ان کا ترک بن گیا، لیکن دیکھیں حدیث کے الفاظ یعنی کہ متن وہی رہا، متن وہی رہا. تو اب یہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں حدیث کہیں اور پہ بھی مل سکتی ہے، ترک چینج ہو گئے، متن وہی رہا. اب جو انما الاعمال بالنیات والی تھی، وہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اس کو سننے والے اکیلے تھے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، وہ راوی اس کو اکیلے سند میں بھی اور متن میں بھی، وہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ سند اور متن کے لحاظ سے یہ اس لحاظ سے اس میں غرابت پائی گئی ہے. ہو گئی. اچھا لیکن میم یہ پھر فرد مطلق ہو گئی، یہ حضرت عمر والی جو ہاں، اگزامپل ہے یہ فرد مطلق میں آ جائے گی، بالکل یہ وہ ہو جائے فرد گی. اچھا. مطلق. بالکل اچھا اب جو غریب نسبی والی بات ہے، اس کے جی اندر ام، جو متن ہے وہ فرض کریں سیم ہے، جی لیکن زیادہ لوگوں نے سنی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بالکل بھی غریب نہیں نسبی زیادہ. والا میں. دیکھیں دیکھیں یہ فرد نسبی والی یہ یوں ہو جاتی ہے کہ جیسے مثلاً 3 طبقے ہیں، جیسے کہ ایک عطا بن رباح نے بھی سنی، ویسی ایک بات مثال، عطا بن رباح نے بھی سنی. اچھا، حسن بصری نے بھی سنی. اب حسن بصری سے 4 لوگ روایت کر رہے ہیں، عطا بن رباح سے 2 کر رہے ہیں. اب آگے آگے کیٹیگری امام زہری کی، تیسرا طبقہ جیسے مثال لے لیں، امام زہری سے اکیلے امام مالک کر رہے ہیں. تو دیکھیں وہی حدیث ہے، وہی چیز ہے، لیکن ایک طبقے میں 4 کر رہے ہیں، ایک طبقے میں 2 کر رہے ہیں، ایک طبقے میں آ کے امام مالک خالی امام زہری سے 1 کر رہے ہیں. تو اس کو فرد نسبی کہیں گے. یہ مطلقاً ٹھیک ہے. غریب نہیں ہے، ترک تو اس کے ہمیں مل گئے ہیں، عطا بن رباح سے بھی مل گئے ہمیں ترک، ہمیں ترک تو مل گئے ہیں کہ یہ تو اور جگہ بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کسی ایک طبقے میں یہ اکیلے ہو گئے. اب یہ بس یہ ٹھیک ہے غریب اب میم. وہ نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم آپ ترک کس کو کہہ رہے ہیں، راویوں کو؟ ترک مطلب ہاں الگ الگ راستے، مثلا میں نے راوی. آپ کو ٹھیک ہے. بتایا ہے نا، ترک کہتے ہیں الگ الگ راستے، الگ الگ جن کے ذریعے سے ہمارے پاس یعنی کہ روایت آتی ہیں، جن کے ٹھیک ہے ذریعے میم. سے. ٹھیک ہے. جیسے ایک ٹھیک عطا، ہے. میں نے 3 یا 4 صحابیوں نے ایک بات سنی ہے، اب حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی کو جا کے بتائی ہوگی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کسی کو بتائی ہوگی، تو یہ الگ الگ ترک چلتے ہیں. پھر وہاں سے الگ سے کسی ایک صحابی پہ آگے تابعی کی طرف تک آگے، پھر آگے تبع تابعین پر آگے، اس طرح اتباع و تابعین، اس طرح پھر آگے چلتے چلتے طبقات تک آئی. اب یہ ترک جو ہے نا مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. اب کیا پتا حضرت عبداللہ بن عمر نے کس کو بتائی ہو، سعد بن معاذ سے کس نے سنی ہو، یہ ترک علیحدہ علیحدہ ہو گئے، لیکن ہمیں جواز تو مل رہے ہیں نا حدیث کے، ہمیں ترک تو مل رہے ہیں نا کہ ہے تو ہے نا یہ جی جی. حدیثیں.
لیکن جی جی اب بالکل. فرد نسبی کا کیا تعلق ہو جاتا ہے کہ فرد نسبی میں میں نے بتایا کہ ہمیں ایک میں 4 مل گئے، ایک میں 3 مل گئے، لیکن جب امام زہری میں دیکھا ہم لوگوں نے تو وہاں پہ امام زہری سے صرف امام مالک اکیلے کر رہے ہیں. اس حدیث کو جو انہوں نے مثال دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ یہاں پہ جو امام اور بھی ترک اس کے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک طبقے میں آ کے نا امام زہری سے اکیلے امام مالک ہی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ فرد نسبی آ گیا کسی ایک معین شخص کی وجہ سے، صرف یہاں پہ ایک ہی شخص آیا ایک شخص کی وجہ سے، تو اس کو فرد نسبی کہا گیا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں. باقی تو اس کے ترک تو ہمیں ملے ہوئے ہیں، عطا بن نبی روا سے بھی مثلا مثال مل گئے ہمیں، ادھر سے بھی مل گئے، حسن بصری سے بھی 4 لوگ آگے اسی کو کر رہے ہیں روایت. تو یہ پھر آگے علماء کرام سند اور متن کے اعتبار سے اس کو اس کی کیٹیگری بنا دیتے ہیں کہ سند اور متن کے اعتبار سے پھر اس کی پھر ایک سند ہے متن کے اعتبار سے کہ جو سند میں بھی تنہا ہو متن میں بھی تنہا ہو. وہ انہوں نے حضرت عمر والی حدیث میں نے آپ کو انما الاعمال بالنیات بتائی ہے، وہ بالکل ٹوٹلی بالکل ایک یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا جینمن ایک اوریجنل ہے، بس اس کے علاوہ وہ کسی نے بیان نہیں کی. تو وہ سند اور متن کے اعتبار سے اپنی ایک منفرد ہی ایک وہ حدیث ہے. اور دوسری ایک ہے وہ سند کے اعتبار سے غریب ہے لیکن متن کے اعتبار سے نہیں، متن کے اعتبار سے اس کے اتنے سارے ترک اور کتابوں میں ملیں گے، لیکن امام ترمذی کے پاس جو پہنچا ہے وہ ایک ہی ترک سے پہنچا ہے. تو اس لیے امام ترمذی نے کہہ دیا کہ بھائی میرے پاس تو یہ ایک ہی ترک سے پہنچا ہے، لیکن یہ بھائی اس کے ترک اور بھی ہیں کتابوں میں، اس لیے وہ یہ لکھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جی جی میم. اچھا اس کے بعد میم غریب نسبی کی جو اقسام ہے وہ انہوں نے 4 بتائی ہیں. ایسے ہی نا میم؟ غریب نسبی کی 4. جی جی غریب نسبی کی جو اقسام ہے وہ 4 طرح سے ہو سکتی ہیں. جی جی، ایک تو ہے کہ جس طرح، ایک تو ہاں ہے کہ بالکل، جی جی ہاں بالکل، ایک تو ہے جو کچھ سکہ ایک ایک سکہ راوی ایک سکہ سے روایت کر رہا ہو، اور ایک ہے کہ ایک معین شخص دوسرے معین سے ہی کر رہا ہو، اور اب ایک یہ تیسرا میم ہے. بتائیں کہ معین راوی، اب جو سکہ راوی ہے اس سے مراد تو وہ ہے جو ایک سکہ راوی سے مراد میم کیا ہوتا ہے کہ جو جو وہ راوی اتھینٹک ہاں جی وہ جیسے ساری کہ کوالٹیز جو ایک ہیں وہ یہ اس پہ سارے موجود کوالٹیز ہیں، ہیں. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے امام زہری نے، اور امام زہری اکیلے سکہ ہی اکیلے بیان کر رہے ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کسی اور نے بیان نہیں کی. یہ تو پہلے کا مطلب ہو گیا. اچھا، دوسرا ایک معین راوی متفرد ہے دوسرے معین راوی سے، وہ میں نے آپ کو مثال دے دی جیسے کہ امام زہری سے امام مالک ایک معین دوسرے معین سے کر رہے ہیں، یعنی کہ اور طبقے میں معین تو کا ہمیں مطلب کیا نہیں ہوتا ہے. ہے میم؟ یعنی کہ ایک خاص، یعنی کہ معین، جیسے کہ معین مطلب ہوتا ہے نا ایک خاص کسی ایک ہوتا ہے غیر معین، ایک ہوتا ہے معین. آپ معرفہ نکرہ میں جیسے معین اور غیر معین نہیں آپ لوگ پڑھتے، معرفہ ہو جاتا ہے خاص اور غیر نکرہ ہو جاتا ہے، اور غیر معین ہوتا ہے نکرہ. نکرہ مطلب کوئی بھی، اور معین ہوتا ہے کسی خاص فرد. اب یہاں پہ کسی خاص فرد کو نا یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے معین قرار دیا گیا ہے کہ امام زہری سے یہاں روایت لینے میں خالی امام مالک ہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. معین کر دیا ہے کہ یہاں پہ اس کو خاص یعنی کہ واضح کر دیا ہے، ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ صرف یہاں پہ یہی ہیں، اس طبقے میں امام زہری سے امام مالک ہی روایت لے رہے ہیں. تو اس لیے اس کو فرد نسبی میں لے کر آئے ہیں، معین کر دیا، نام لے کے ان کا معین کر دیا، تب وہ حدیث پھر یہاں پہ لے کر آئے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یعنی کہ داخل ہوئے، انہوں نے جنگی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. جی جی ٹھیک ہے. یعنی ایک سند کے اندر نا ایک سند آپ کو پتا ہے مختلف طرح سے سند جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، تو ایک سند کے اندر جو راوی ہے وہ معین ہے نا، ایک جی چین جو بن رہی ہے. جی بالکل، احسن یہ تبارک ایک اللہ فیک. چین کی جیسے بات ہو 3 رہی یا 4 ہے. طبقات بن گئے، اب ہاں بالکل، جیسے 3 یا 4 کوئی ترک بن گئے، اب ایک ترک میں تو جی کر رہے ہیں 2 راوی آ رہے ہیں، ایک ترک میں ایک اب لیکن ایک طبقے میں جا کے صرف ایک ہی ہے، ایک تو اس ترک کو کے یہاں اندر پہ جو ہے نا وہ راوی معین ہے. وہ معین ہو ٹھیک ہے. جائے گا. جی نام جی لے ٹھیک کر ہے. جس کا خاص ہم لوگ معین کر رہے ہیں کہ بھائی اس طبقے میں صرف خاص امام زہری سے امام مالک ہی لے رہے ہیں یہاں پہ، اور کوئی نہیں لے رہے، اور اسی لیے انہوں نے یہاں پہ مثال بیان کی ہے. اور ایک ہے حدیث اس کا صرف ایک علاقے کے لوگوں کو ہی پتا ہے، یہ ایک شہر کے لوگ جیسے مکہ جی والے ہی کہتے ہیں یہ جی بات.
جی، یا اچھا چوتھی ایک شہر والے دوسرے شہر یعنی کہ اہل مکہ والے اہل مدینہ میں ہو سکتے ہیں، باقی نہ شام کو والوں کو پتا ہوگا نہ بصرہ والوں کو پتا ہے، یا یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ایک علاقے والے دوسرے علاقے سے ہوں گے، باقی دو علاقے والوں کو نہیں پتا ہوگا، یا پھر ایک علاقے والے ایک علاقے والوں سے ہی لے رہے ہوں گے، باقی شام بصرہ یعنی کہ مکہ والے مکہ سے ہی یعنی کہ کر رہے ہوں گے، تفرد ہوں گے کسی حدیث کو بیان کرنے میں، باقی نہ مدینہ والوں کو پتا ہوگا نہ شام والوں کو پتا ہوگا نہ بصرہ والوں کو پتا ہوگا، تو یہ یوں بھی یہ کیٹیگری، تو اس کو بھی فرد نسبی کی کیٹیگری میں ہم لوگ لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میم یہ آگے اب ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے نمبر 6 کے اوپر ایک دوسری قسم، ہاں ہے نا؟ یہ سند اور متن کے اعتبار سے ہے۔ نہیں، یہ دوسری قسم کس چیز کی ہے؟ یہ غریب جو جی جی، غریب غریب ہی کی حدیث کی ہو گئی نا؟ ہاں، غریب ہی کی ہے، ٹھیک ہے، غریب حدیث کی اب سند اور متن کے اعتبار سے ہے کہ جی جی سند میں جو راوی اکیلا بیان کر رہا ہو اور متن میں بھی وہ اکیلا ہو، جیسے کہ فرد مطلق والی ہم نے دیکھی ہے مثال، تو جی بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی۔ اچھا دوسری بالکل ہے کہ سند کے اعتبار سے تو وہ غریب ہو، یعنی کہ امام ترمذی تک صرف ایک ہی سند پہنچی ہے، لیکن اس کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اور متن نہیں، اور متن ہے لیکن وہ دوسری کتابوں میں ہے۔ اب میرے تک اب مثلاً جیسے کہ مثال میں اس کو آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں دوسری والی کیٹیگری کی، کہ جیسے کہ مجھے جو ہے کوئی بات مجھے شبانہ نے آ کے، میں ایک مثال ہے جیسے کہ مجھے شبانہ نے آ کے یہ بات پہنچائی ہے، لیکن اب مجھے پتا چلی ہے کہ شبانہ نے یا کسی اور نے بھی نا یہ بات نا کسی اور دو تین اور کو بھی کسی نے بتائی ہے، لیکن میرے تک شبانہ دو تین بندے مجھے اور آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں نا فلانے نے بھی یہ بات بتائی ہے، اب جو بات شبانہ نے مجھے بتائی ہے وہی بات ختیجہ نے بھی جا کے دو تین بندوں کو بتائی ہے، اب میں تو یہ کہوں گی کہ مجھے تو یہ بات شبانہ نے ہی بتائی ہے اور مجھے نہیں پتا، تو لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ یہ دو تین یہ بندے نا ان کو بھی یہ بات پتا ہے، تو اب وہ دو تین بندوں کو کہاں سے بات پتا، ان کو ختیجہ نے بتائی ہے، ترک علیحدہ ہو گیا، ان کو بتانے والا بندہ جی جی علیحدہ ہو جی گیا، تو یہ بات ہو گئی، یہ بات ہوگی امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آئی کوئی حدیث مثال ہے، میرے پاس کوئی روایت پہنچی ہے وہ ام سلمہ سے آ رہی ہے، اب میرے پاس جو آ رہی ہے وہ ام سلمہ سے آ رہی ہے، اس کے علاوہ مجھے یعنی کہ کسی اور نے بیان نہیں یعنی کہ کی میری طرف آ رہی ہے ام سلمہ سے، اب ام سلمہ سے میری طرف لیکن مجھے پتہ لگی ہے کہ یہ جو میرے پاس یہ حدیث پہنچی ہے یہ اور بھی کہیں ترک اور بھی اس کے کئی اور بھی متن یہ بیان ہوئے ہیں کہیں اور باب میں جا کے، تو یہ میرے تک بس ام سلمہ نے پہنچائی ہے، تو بس اب انہوں نے اپنا بھی بتا دیا کہ میں اس کو سند کو غریب اس وجہ سے سند کو غریب کہہ رہا ہوں کہ مجھے صرف ایک ہی بندے نے بتائی ہے، باقی بہرحال اس کا جو متن ہے نا یہ اس باب میں اور بندوں کو بھی پتا ہے، اور اور بندوں کو بندوں بھی کو پتا ہے ٹھیک جی ہے میم، اب یہ ہم نے ایک طرح سے نا غریب حدیث کی 3 اقسام پڑھ لی، ایک غریب جی مطلق، ایک غریب نسبی، اور تیسری یہ جو کیٹیگری یہ آخر میں ہم نے پڑھی ہے جس کے اندر غریب متن اور سند اور سند متن کے اعتبار سے دونوں ہاں لحاظ سے ہاں جی غریب ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ متن کے لحاظ سے غریب نہ ہو لیکن سند کے حساب سے غریب ہو، جو کہ جس کی ٹھیک بک میں ہے جو بندہ بیان کر رہا ہے نا اس کے ہاں لیے یہ چونکہ ترمذی کی مثالیت یہ ہے کہ یہ ترمذی کے لحاظ سے وہ جو حدیث ہے وہ بالکل بالکل متن کے حساب سے تو غریب نہیں ہے لیکن سند کے حساب سے غریب ہے اس بک میں۔ ہاں تو ان کو بتانے والا ایک بندہ ہے، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی مجھے تو بھائی شبانہ نے بات بتائی تھی تو میں تو اب شبانہ کا جی ہی جی ذکر کروں گی، اور کیونکہ لیکن بھائی بک مجھے میم یہ بھی سمجھے آپ نے لکھی نا، بک سمجھے آپ اگر لکھ رہی ہیں تو آپ جی کی جی بک کے حساب سے وہ جو حدیث ہے نا وہ غریب ہوگی۔ جی 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 میں کہوں گی کہ بھائی مجھے تو بس اسی سند سے پتہ لگی ہے، اسی سند سے میں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ایسا متن کہیں اور نہیں ہے، ایسا متن اور کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا مختلف طریقے سے اور بھی یہ موجود ہے، یہ مل بات جائے گا ہاں جی، چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے میم۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔